الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ العظیم۔ مل کر محبت کے ساتھ پیارے آقا جان کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، آج جو دور آ چکا ہے اور ہمارا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، تو ہمارے لیے بحیثیت مسلمان یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اسلاف نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں نے، آپ کے صحابہ نے کس طرح زندگی گزاری اور ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، دنیا میں کوئی بھی مسلمان اگر یہ چاہے کہ وہ کامیاب ہو تو انہی راستوں پر چلنا پڑے گا جن راستوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ چلے ہیں۔ جو راستے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ان کے صحابہ نے ہمیں سمجھائے ہیں اور جو اصول وہ ہمیں دے کر گئے، اگر ان اصولوں پر ہماری زندگی ہے تو پھر ہم کامیاب ہیں جی، اور اگر ان اصولوں پر ہماری زندگی نہیں ہے تو پھر ہماری ناکامی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے صحابہ کے بارے میں، محمد الرسول اللہ، پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، پھر آگے فرمایا والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی حضور کے صحابہ، اشداء علی الکفار، کفار پر کیا ہے؟ سخت ہے۔ اشداء یعنی بہت زیادہ سخت ہے، کس پر؟ کافروں پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ وہ کفار پہ بہت زیادہ سخت ہے۔ آگے پھر صحابہ اکرام کی اور بھی نشانیاں بیان ہوں گی، مگر سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ کیوں فرمایا اشداء علی الکفار، کہ کافروں پہ بہت زیادہ سخت ہے؟ آگے تو ارشاد فرمایا ہے رحماء بینہم، کہ وہ صحابہ اکرام ایسے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے صحابہ وہ ایسے ہیں کہ آپس میں پیار اور محبت کرنے والے ہیں، پیار اور محبت سے رہنے والے ہیں۔ رحماء بینہم، مگر کافروں پہ بہت زیادہ سخت ہے، کافروں پہ بہت زیادہ سخت ہے۔ آج دیکھیے ہمارے اندر جو اتنی نرمی آ چکی ہے ہمارے مزاجوں میں اور ہمارے اخلاق، ہم کہتے ہیں کہ بھائی اسلام تو اخلاق کا سبق دیتا ہے۔ آج آپ جس سے بھی پوچھیں، اور خاص طور پہ یہ جتنے بھی لبرل ہیں اور بے دین لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم اسلام کو مانتے ہو، ہم بھی اسلام کو مانتے ہیں۔
اسلام کہتا ہے کہ کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، سب اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہاں مگر اس کے بھی اصول ہیں، اسلام نے اس کے بھی اصول دیے۔ اسلام نے اگر کفار کو اپنے ہاں رہنے کی اجازت دی ہے نا، تو اسلام نے ہی کفار کو اپنے ہاں سے نکالا بھی ہے۔ یہ بات بھی سب یاد رکھتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کفار جو کچھ کرتے رہیں تو اسلام کہ نہیں نہیں نہیں، ہم تو امن کی بات کرتے ہیں اور فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں کہ ہر کسی کو بولنے کی آزادی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو نظام ہے نا فریڈم آف اسپیچ کا، جس پر آج فرانس اور ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ عمل کرتے ہیں، پورا یورپ جس پر چل رہا ہے فریڈم آف اسپیچ پر، تو یہ نظام اسلام نے نہیں دیا، یہ نظام اسلام نے نہیں دیا۔ زور سے بولیے، اسلام نے نہیں دیا۔ اسلام کا نظام تو یہ ہے کہ انسان کو آزادی ہے مگر اپنے طور پر۔ اگر بات آ جائے اولیاء کرام کی، بات آ جائے صحابہ کرام کی، بات آ جائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، یا کسی بھی نبی کی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی، تو پھر وہاں فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے، وہاں کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے، کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ مگر آج معاشرہ ہی جا رہا ہے نہیں 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 نہیں، ہمیں تو سب کو جو ہے نا وہ ساتھ رکھنا ہے۔ اگر کوئی سنی ہے، کوئی غیر مذہب والا ہے، بد مذہب ہے، نہیں کسی کو کچھ نہ کہو۔ ہمارا مزاج یہ ہو گیا، کسی کو کچھ نہ کہو، سب کو اپنے اپنے اس پہ چلنے دو۔ ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، مگر جب وہ ہماری اصولیات پر اور ہمارے اصولوں پر حملہ کر دے تو آپ بتائیں پھر اس کا جواب نہیں ہوگا؟ اس کا جواب دیا جائے گا، جواب دیا جائے گا۔ آج ہم فرانس کے لیے اگر کھڑے ہو رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں تو اس پر بھی لوگوں کو تکلیف ہے، اس پر بھی لوگوں کو تکلیف ہے کہ نہیں 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 وہ تو الگ ملک ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو الگ ملک ہے، ان کی اپنی آزادی ہے، ان کو بولنے کی آزادی ہے، وہ اپنے ملک میں جو چاہیں کریں۔ ہم کہتے ہیں ہاں اپنے ملک میں جو چاہیں کرتے رہیں، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں کوئی بکواس نہ کریں۔ اگر انہوں نے کچھ کیا تو پھر ہم بھی کھڑے ہیں اس کے لیے۔ ہم مسلمان ہیں نا، بحیثیت مسلمان ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی، ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہم زندہ ہوں اور کوئی حضور کے بارے میں بات کرے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری یہ جتنی زندگیاں ہیں نا، جتنی زندگیاں ہیں ہماری، ہم سب کی ملا کر وہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، سب حضور کے لیے، ہماری ہر سانس حضور کے لیے، ہم دنیا میں آئے حضور کے لیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول تو آپ کو پتہ ہی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہو اور مسلمان زندہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر حضور کی شان میں گستاخی ہو اور وہ کچھ نہ کر سکیں تو ان کو چاہیے وہ مر جائیں، زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا نام۔ یہ اصول صحابہ اکرام ہمیں دے گئے۔ اشداء علی الکفار، کفار پہ شدت بھی کرو۔ اسلام نے اصول دیا ہے ذمیوں کا۔ ذمی سمجھتے ہیں جی؟ ذمی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اسلامی حکومت میں رہتے ہوں اور ٹیکس دیتے ہوں، انہیں کہتے ہیں ذمی۔ تو ذمی انہیں کہتے ہیں۔ اسلام نے ذمیوں کے حقوق بتائیں کہ جو ذمی ہو، یعنی غیر مسلم ہو اور مسلمان حکومت کے اندر وہ رہتا ہو، تو اس کو چاہیے وہ ٹیکس دے اور رہے اپنے جو ہے اپنے معاملات اور اپنی عبادتیں وہ جیسا کرتا رہے اپنے مذہب پر۔ مگر آپ کو دوسرا واقعہ بھی سناؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ، بنو قریظہ قبیلہ تھا، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ خلافی کی۔ یہ لوگ یہودی تھے، سارے کیا تھے؟ یہودی تھے،
اور مدینہ منورہ کیونکہ اسلامک اسٹیٹ تھی، ریاست مدینہ، یہ وہ والی بات نہیں ہے جو آج کہی جاتی ہے، وہ اصل ریاست مدینہ تھی۔ اصل ریاست مدینہ کی بات آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مدینہ منورہ میں، ریاست مدینہ میں یہودی رہتے تھے، اور ان کا ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ۔ آپ جائیں اور کتابوں میں بھی دیکھ لیں تو بنو قریظہ قبیلہ تھا، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معاہدہ کر رکھا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا اور معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ وہ تو پورا ایک تفصیلی واقعہ ہے کہ کس طرح انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ بالآخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ احزاب کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا بنو قریظہ کا فیصلہ کیا کیا جائے، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے، اور بنو قریظہ نے یہ کہا کہ ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ زخمی ہو چکے تھے، یعنی بالکل آپ کی کیفیت ایسی تھی کہ شہادت کے بالکل قریب تھے، مگر بنو قریظہ یہ کہنے لگے، پوری قوم یہودیوں کی، کہ ہمارا فیصلہ، ہم نے وعدہ خلافی کی ہے، عہد توڑا ہے، ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بلا لو سعد بن معاذ کو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ سب کھڑے ہو گئے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سعد فیصلہ کرو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر میں وہ فیصلہ نہ کروں جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سعد فیصلہ کرو، فیصلہ کرو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب جو میں بات کرنے والا ہوں نا، ذرا آپ احباب کو اپنا یہ دل جو ہے نا وہ کھول کے رکھنا ہے، بڑا کر کے رکھنا ہے کہ جو حضور سے عہد شکنی کرتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ سنیں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فیصلے کے لیے بیٹھے، آپ نے فرمایا انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد شکنی کی ہے، تو اب ان کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے سارے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کے سارے مردوں کو، زور سے بولیے، قتل کر دیا جائے، اور ان کی ساری عورتوں کو لونڈی بنا لیا جائے، ان کا سارا مال بیت المال میں داخل کیا جائے، مال غنیمت میں داخل کیا جائے، اور ساتھ ہی ان کے سارے بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ یہ ان کا حل ہے۔ آپ بتائیں اسلام کیا بتاتا ہے؟ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے جی، اسلام امن بتاتا ہے، یہ کیا کر دیا؟ آج اگر وہ، میں تو یوں کہتا ہوں کہ اگر یہ لبرل جتنے بھی ہیں نا، یہ روایت پڑھ لینا تو پڑھتے ہوئے ان کے ہاتھ بھی کپ کپانے لگیں گے۔ یہ کیا بات کرتی سعد بن معاذ نے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا سب کچھ فدا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، وہ صحابی ہیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا اے سعد اتنا سخت فیصلہ، ایسا نہیں، ایسے نہیں کرتے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ سن کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سعد جو فیصلہ تم نے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر بھی یہی فیصلہ فرمایا، یہی فیصلہ فرمایا ہے۔ ثابت ہو گیا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہے وہ ہمارا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اس کو مدینے میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ آج ریاست مدینہ کی بات کرنے والے یہ روایتیں تو سنائیں اٹھا کر، یہ روایتیں تو سنائیں اٹھا کر۔ یہ روایتیں کون سنائے گا؟ یہ روایتیں ہم سنائیں گے، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں الحمدللہ۔ یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، سب حضور کے لیے۔ تو یہ بات ہے رحماء بینہم میں کہ صحابہ اکرام آپس میں تو اتنے محبت کرنے والے تھے، مگر اشداء علی الکفار تھے،
کفار پہ اتنے زیادہ سخت، اتنے زیادہ سخت تھے، کوئی ہلکی بات نہیں کرتے تھے. اور ہمارا یہ انداز ہو گیا ہے کہ ہمارے اندر بزدلی اتنی چھا گئی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں اچھا یہ بات تو ہے، چلو ٹھیک ہے. آج اگر کوئی علامہ صاحب، کوئی مولوی صاحب اگر کوئی یہ بات بیان کر رہے ہوتے تو لوگوں کی اتنی بھی جرت ہو گئی ہے کہ لوگ جا کے علماء کو بتاتے کہ یہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں، یہ باتیں نہیں کریں. ممبروں پہ یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ یہ بات ہے اصل جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ میں قائم فرمائی. یہ مدینہ منورہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول بتائیں. تو صحابہ کرام اتنے زیادہ محبت فرمانے والے تھے آپس میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مواخات کا رشتہ قائم فرمایا صحابہ کے درمیان، تو آپ نے اپنی ہر چیز کو آدھا فرما دیا صحابہ کرام نے. یعنی جو مہاجرین مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تھے، ان سب کو جو انصار صحابہ تھے انہوں نے اپنی ہر چیز آدھی کر کے دے دی. اگر کسی کے پاس 2 باغ تھے اس نے 1 باغ اپنے بھائی کو دے دیا. کسی کے پاس 2 کوئی بھی چیز استعمال کی تھی اس نے وہ 1 اپنے بھائی کو دے دی. 1 تھی تو اس کو آدھا کر کے دے دیا بھائی کو. اور اسی طرح اگر کسی کی، یہاں تک کہ اگر کسی کی 2 بیویاں تھی تو 1 کو اپنے سے الگ کر کے اس کا نکاح اس سے کرا دیا بھائی سے. یہ ہے رحماء بینہم. صحابہ کرام ایسی محبت کرتے تھے. آج بھائیوں میں محبتیں ختم ہو گئی ہیں. آج بتائیں اللہ ماشاء اللہ جہاں قائم ہے یہ محبتیں ختم ہو گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا دور دیکھیں. اپنے بھائیوں سے، یہ تو سگے بھائی تھوڑی تھے، یہ اسلامی بھائی تھے، حقیقی اسلامی بھائی تھے. جسے اسلامی بھائی کہا جاتا، حقیقی اسلامی بھائی تھے. اور ایسے محبت کرتے تھے آپس میں، اللہ اکبر، جس کے مثال نہیں ملتی، اس کی مثال نہیں ملتی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو اتنے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ کہ روایت میں آتا ہے کہ ایسا لگتا کہ آپ کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، اگر آپ نے سر اٹھایا تو پرندے اڑ جائیں گے. اتنے ادب احترام کے ساتھ. یہ ادب اور یہ ساری چیزیں یہ کہاں سے ملیں گی ہمیں، اور کہاں سے ملی ہے ہمیں صحابہ کے دور سے ملی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے ملی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ. تو جو بہترین زمانہ ہے اس میں اسلام کیسا تھا، وہی اسلام آج بھی قائم ہونا چاہیے. کیوں جی؟ وہ اسلام قائم ہونا چاہیے نا آج بھی. اگر وہ اسلام آج قائم ہو جائے تو آپ بتائیں ایسا موقع آ جائے گا کہ اگر لوگوں کے گھر کے دروازے کھلے ہوئے بھی ہیں تو کوئی ڈاکو نہیں آئے گا. ہم اس دور کی بات کرتے ہیں کہ جب اگر کوئی اپنی دکان میں لاکھوں اربوں کا سامان رکھ کے چلا جائے نا تو اس کو پیچھے خوف نہ ہو کہ کوئی آ کے اٹھا کے لے جائے گا. اس زمانے کی ہم بات کرتے ہیں. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، آپ نماز کے ایسے پابند تھے کہ کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی کامیاب ہو تو نماز پڑھنی ہوگی، نماز صحیح ٹائم پہ پڑھنی ہوگی. اور روزہ، حج اور دیگر تمام نیک اعمال جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے ہیں، جو اسلام کی اصولیات میں سے ہے، وہ تمام چیزیں اپنانی ہوں گی اگر کامیاب ہونا ہے. یہ کفار کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے. ہم یہ سوچتے ہیں، آج جو لوگوں کا ذہن بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ یار ہم جو ہے نا انگلش پڑھ کے اور دیگر کام کر کے اور یوں کر کے ہم جو ہے نا جو کام یہودی اور دیگر مذاہب کے لوگ کر رہے ہیں
ہم وہ ساری چیزیں سیکھیں اور ان ساری چیزوں کو سیکھ کے پھر ان کا مقابلہ کریں گے. ہے جی، یہی ہے نا سوچ، یہی سوچ ہے. یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح طرح سمجھ کر ان کا مقابلہ کریں گے. قرآن مجید فرقان حمید روزانہ پڑھ کے ان کا مقابلہ کریں گے. ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا دین دیا ہے نا، ایسا دین حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتا کر گئے اور ہمیں دے کر گئے کہ کسی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آج نوجوان قرآن تو پڑھتے نہیں، قرآن پڑھتے نہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا یہ پرابلم ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے. بابا قرآن پڑھو. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے سارے علوم دیے. جو علم سیکھنا ہے اس سے سیکھ لو، جو علم سیکھنا ہے قرآن مجید سے سیکھو. بس دیر ہے ایک فکر کی، ایک فکر کی. اگر اس بات پر یقین ہو جائے نا کہ سب کچھ ہمارے پاس ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، سب کچھ نہیں ہے تو یقین نہیں ہے. بابا یقین کرو، دین پر یقین رکھو، دین پر پختہ ہو جاؤ، اور قرآن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر پختہ ہو جاؤ. تو پھر دیکھو کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کا انداز بھی بتاتا ہو یار یہ مسلمان پکا، اس کا انداز بتاتا ہو کہ یہ پکا مسلمان. اس کی آنکھیں جو ہے نا، آنکھیں وہ بتاتی ہوں کہ یہ پکا مسلمان ہے. آج لوگوں کی کیفیت کیا ہے؟ آج لوگوں کی کیفیت ایسی ہے کہ الامان والحفیظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیوں کی خبر مل رہی ہے، اور کسی نے گستاخیوں کی خبر دی تو بیٹھ کے ہنس رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یار حضور کی شان میں گستاخی ہو گئی اور ایک مسلمان ہنسے، یہ کسی مسلمان کا عمل نہیں ہو سکتا. مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، کہ جب حضور کی گستاخی کا سنا، اگرچہ آپ نابینا تھے مگر پھر بھی آپ نے سوچ لیا کہ میں نے قتل کرنا ہی کرنا، میں نے قتل کرنا ہی کرنا ہے. آپ بتائیں نابینا بندہ جس کی آنکھوں میں بصارت نہ ہو وہ کچھ کر سکتا ہے؟ مگر انہوں نے کہا نہیں، وہ ایک عورت ہے جو مدینہ منورہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتی ہے، میں نے قتل کرنا ہی کرنا ہے. اور انہوں نے رات جا کے اس کو قتل بھی کیا اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے، پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. یہ ہوتے ہیں ایمان والے. آج ہمارے پاس کچھ اختیار ہے کہ ہم گستاخوں کے لیے کچھ کر سکیں؟ کچھ اختیار ہے؟ بولیے. نہیں ہے، کچھ اختیار نہیں ہے. ہم اہل اقتدار تھوڑی ہیں. اہل اقتدار کے پاس اختیار ہے، وہ چاہیں تو ایٹم بم مارے، ایٹم بم مارے، کچھ بھی کریں. اہل اقتدار کے پاس اختیار ہے، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے نا. مگر اختیار مانگو رب سے، اللہ تعالیٰ اختیار دے نا ہمیں، پھر دینی غیرت بھی دے اور پھر حضور کی محبت بھی دے، اور ایسی محبت دے کہ ہم مار بھی دیں اور شہید بھی ہو جائیں، شہید بھی ہو جائیں. یہ زندگیاں کس کے لیے ہیں؟ یہ کسی کے لیے نہیں، حضور کے لیے. لوگ سوچتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا، یار جان چلی جائے گی، یار یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا. جب حضور دیکھنے والے ہیں نا پھر کچھ نہیں، پھر سب کچھ قبول ہے. حضور دیکھنے والے ہیں نا، کس کے لیے سارے کام کس کے لیے کر رہے ہیں؟ حضور کے لیے کر رہے ہیں. حضور دیکھنے والے ہیں، پھر سب کچھ صحیح ہے. بس وہ ہمارے ایک مجاہد ہیں، وہ قبلہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی موت مانگنی چاہیے کہ دین کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی موت ہمیں عطا فرمائے، ایسی موت ہمیں عطا فرمائے کہ ہمارے کسی چیز کا پتہ ہی نہ چلے کہ کہاں چلا گیا. ایسی موت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. جس کو دنیا میں زیادہ تکلیف دی جاتی ہے نا تو وہاں پر اس کا مقام اتنا ہی بلند ہوتا ہے. حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام اتنا بلند تھا کہ آپ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جب آپ شہید ہوئے غزوہ احد میں، تو آپ کے ہر ایک چیز کو چیر دیا گیا. میں تو وہ الفاظ ہی جو ہے نا وہ ادا نہیں کر سکتا زبان سے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ظلم و ستم کیا گیا، کیسا ان کو شہید کیا گیا. مگر ہوا کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 مرتبہ آپ کی نماز جنازہ پڑھی ہے. امیر حمزہ کا مقام یہ ہے، سیدنا حمزہ کا مقام یہ ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا روئے کہ اس سے پہلے کبھی نہ روئے. یہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس مجاہد کو بھی جتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے دنیا میں، تو وہاں پر آخرت میں اس کا مقام وہ اتنا زیادہ بلند ہوتا ہے. خوف کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. مسلمان بندہ ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور کسی بات سے خوف کرے، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا. خوف تو ہماری زندگیوں میں ہے ہی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے ایک مرتبہ پڑھا دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ، سارے خوف دور ہو گئے. اب ہر چیز اور ہر کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کافی ہیں. ہر کام کے لیے وقتی طور پر ساری چیزیں. مگر میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، یہ نیت کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ طاقت عطا فرمائے کہ ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخ اور یہ بے دینی پھیلانے والوں سے بدلہ لیں اسلام کا. ہاں، یہ سارے بدلے لینے ہم نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پر پہرا دے. جو پہرا دیتا ہے نا وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. ہمارے پیر و مرشد حضور اشرف المشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے دین کے لیے اتنی خدمت کی کہ آج دیکھیں ان کا نام زندہ ہے. ہمارے پیروں کے پیر روشن ضمیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 11ویں شریف بھی ہے. وہ کچھ لوگ کہتے ہیں 11ویں والے پیر، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی غوث اعظم کہتا ہے. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی کتنی خدمت کی. مقصد ہے دین کی خدمت کرنا. دین کی کتنی خدمت کی کہ آج دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام زندہ رکھا ہوا ہے. کتنے سال گزر چکے، صدیاں گزر چکی، صدیاں، مگر پھر بھی آج ہم غوث پاک کا نام لیتے ہیں بیٹھ کے، 11ویں شریف مناتے ہیں. سارے دین کی خدمت کرنا یہ مقصد ہے ہمارا، دین کی خدمت کرنا. وہ خدمت جس طرح بھی ہو انشاءاللہ ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، خلوت میں دعا کیا کریں کہ اے الہ العالمین ہمیں دین کے لیے قبول فرما. اور جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، صحیح کام کر رہے ہیں، ہاں یہ دین کی غلط ترجمانی کرنے والے بھی بہت ہیں لوگ، مگر جو لوگ دین کا صحیح کام کر رہے ہیں اور دین کے مجاہدین ہیں، اللہ ان کی مدد فرما. ہاں، اور ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق دے. ہم سے بھی کام لے، ان سے بھی کام لے، سب کو اس کام میں قبول فرما. آپ بتائیں اگر یہ کام ہو گیا نا، یہ کام اگر ہو گیا تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ اپنا بھی پھر کام ہو گیا. اگر یہ کام ہو گیا پھر اپنا بھی کام ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں قبول فرمائے اور دین کے کام کے لیے قبول فرمائے. یہ میرے عزیز ساتھیوں، یہ کام آسان نہیں ہے، مگر جو اللہ پر یقین رکھتا ہو نا اور اس کے حبیب پر یقین رکھتا ہو، اس کے لیے مشکل بھی نہیں ہے. آئیے مل کے دعا کرتے ہیں. اے الہ العالمین یا رب العالمین، مولا ہم سب کو اپنے حبیب کی محبت میں قبول فرما. اے الہ العالمین، مولا ہمیں بھی مجاہدین اسلام کی صف میں کھڑا فرما. اے الہ العالمین، مولا ہماری جملہ عبادات کو قبول فرما. اے الہ العالمین یا رب العالمین، مولا جو ہماری مائیں بہنیں پردے میں بیٹھ کر سن رہی ہیں، مولا ان سب کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرما. اے الہ العالمین، مولا ہم سب کے تمام مسائل کو، پریشانیوں کو دور فرما، ساری بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ ہمیں حضور کی عزت و ناموس کے لیے کھڑا کر دے.
اے الہ العالمین یا رب العالمین مولا زندگی میں کوئی ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار عطا فرما۔ اے اللہ ہماری آنکھیں اس لائق نہیں کہ تیرے حبیب کا دیدار کریں، مولا تیرا اور تیرے حبیب کا بڑا کرم ہے، بڑی رحمت ہے۔ اے الہ العالمین مولا ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار عطا فرما۔ اے اللہ مدینہ منورہ کا دیدار عطا فرما، مولا بغداد معلیٰ کا دیدار عطا فرما، مولا کچوچہ مقدسہ کا دیدار عطا فرما، مولا مرشد کریم کا دیدار عطا فرما۔ اے الہ العالمین یا رب العالمین مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اپنے حبیب کے صدقے طفیل عطا فرما۔ اے الہ العالمین مولا ہمیں نمازوں کی پابندی عطا فرما۔ یا رب العالمین مولا تو چاہے تو ہم ہر نماز میں تیرے سامنے کھڑے ہو جائیں، مولا تو چاہے تو خشوع و خضوع بھی ہو جائے۔ یا رب العالمین ہم سب کو خشوع و خضوع والی نماز عطا فرما۔ اے اللہ خشوع و خضوع والی نماز عطا فرما، مولا ہم سب کو گناہوں سے دور فرما دے۔ اے اللہ دین کے کام کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔